اور مجھے بھی مجدد تسلیم کیا جائے، تو ایک چیز کی اس نے بنیاد رکھی تھی اس وقت۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج ہمیں اس نے جس چیز کی، جس فتنے کی امت میں ایک نئی روش ڈالی تھی، آج بہت سے لوگ پیروں میں سے، سادات میں سے اس کی فکر کے اسیر ہوئے۔ یعنی جس کی باتیں کبھی شاذ سمجھی جاتی تھیں یا سب اس پر فتوے لگاتے تھے کہ اہل سنت سے خارج ہے، اس حد تک اور طرق سے بھی رفض نے سرایت کی کہ کئی لوگ بالآخر آج اس کی فکر پہ چلے گئے۔ شاید آج بھی کہتے ہوں کہ وہ گمراہ ہے، لیکن عملاً اس کی فکر پہ چلے گئے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی اس نے دبے لفظوں میں لکھا، بلکہ بعض جگہ اس نے فتاوی رضویہ کا نام لے کر، حسام الحرمین کا نام لے کر، اور مفتی احمد یار نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابوں کا نام لے کر، اور ادھر حزب الاحناف لاہور سے جو ماہ نامہ بلکہ ہفتہ روزہ رضوان چھپتا تھا، اس کا نام لے کر اس نے ان لوگوں پہ تنقید کی۔ حالانکہ اگر سیادت کی تعظیم کی بات ہوتی تو سید تو یہ بھی تھے، بہت بڑے سید تھے، لیکن ان کو اس نے حزب الاحنافی کہا اور رضوانی ان کا نام رکھا، اور سارے اہل سنت کو اس کے سوا جتنے تھے، جس طرح آج کچھ لوگوں نے ہمارے نام رکھے ہوئے ہیں، اس نے اپنی کتاب کے اندر سب کا نام دشنامی رکھا ہوا ہے۔ وہ اعلی حضرت ہوں، اعلی حضرت کے خلفاء ہوں، مفتی احمد یار نعیمی ہوں، محدث اعظم ہوں، علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہم، ان سب کو اس نے دشنامی قرار دیا ہوا ہے۔ ایک نام دشنامی اور دوسرا امثالی۔ میں ان ناموں کی پھر وضاحت کروں گا۔ اور پھر آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یعنی وہ حویلیاں میں بیٹھ کر جو فائرنگ کرتا تھا حزب الاحناف پر، بالآخر ناصر باغ میں اگلے دن سٹیج پر یہ سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کس کا کتنا بڑا دشمن ہے، اور فتوے بھی اس نے معمولی نہیں لگائے، اس نے ان سب پر کفر کے فتوے لگائے، ارتداد کے فتوے لگائے، توہین سیدہ پاک کے فتوے لگائے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا فتویٰ لگایا اس نے ان سب پر، ہمارے جو اکابر ہیں، اور ان کو امثالی کہا اور دشنامی کہا اور نام کا سنی کہا۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے، پہلے ہم جو اصل امت کا موضوع ہے اس لحاظ سے اس کو بیان کرتے ہیں فتاوی رضویہ کی روشنی میں، اور پھر یہ بتائیں گے کہ محمود شاہ حویلیاں والا، المعروف اتنا حویلیاں، یعنی اس نے اس سے ہٹ کے ایک موقف اپنایا، اور پھر آج کتنی شکست ہے ان لوگوں کی کہ جن کے اکابر نے اس اہل سنت سے خارج کیا اور اس نے ان کے اکابر پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور یہ آج پھر ایک سٹیج پہ بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فرق ہی نہیں۔ یعنی آج وہ رستہ جس وقت اس پر یہ سارے اسلاف تھے، اس پر فقط ہم کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے، اور جو اس نے رستہ اپنایا تھا جس پر سارے اسلاف فتویٰ لگا رہے تھے، اس پر انہی اسلاف کے بیٹے پوتے پڑپوتے جو ہیں وہ جا کر شریک ہو گئے ہیں۔ تو شرف نسب و نسبت، اس میں سب سے اولین شرف جو ہے وہ تو ہے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اس نسبت کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، اور اس پر بہت سے دلائل ہیں، اور اس نسبت کا بڑا ادب اور بڑا احترام ہے، یہاں تک کہ اس نسبت کا حامل کوئی شخص اگرچہ بظاہر نہ بھی پڑھا ہوا ہو اور بظاہر وہ کوئی بڑا پارسا اور متقی نہ بھی ہو، تو پھر بھی ہمیں اس کی نسبت سادات کی بنیاد پر اس کے ادب کا حکم ہے، اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ بد عقیدہ نہ ہو جائے، ایسا عقیدہ کہ جس کی وجہ سے پھر سیادت ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے اولین جو شرف نسبت ہے، شرف نسب ہے، وہ یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو شرف نسب ہے اسلام میں، ہر ولی اگرچہ وہ سید نہیں، اس کی اولاد میں بھی ایک شرف ہے۔
ہر عالم دین جو صحیح العقیدہ عالم دین ہے اس کی اولاد کو بھی ایک شرف حاصل ہے کہ وہ ایک صحیح العقیدہ عالم دین کی اولاد ہے، بلکہ چلتے چلتے مطلقاً ایک مومن مسلم کی اولاد ہونا یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا شرف ہے، اگرچہ یہ شرف اس شرف کے مقابلے میں نہیں جو شرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تیسرا وہ ہے شرف نسبت، اور اس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن سب سے بڑا وہ شرف علم ہے کہ جب کسی سینے میں علم آ جاتا ہے، ظاہر شرط تو ہے کہ وہ بندہ صحیح العقیدہ ہو، مومن ہو، صحیح العقیدہ ہو، محض علم شرف نہیں، صحت عقیدہ کے ساتھ علم شرف ہے، اور پھر جب اس کے مطابق عمل بھی ہو اور خاتمہ بھی خیر پہ ہو تو وہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے۔ ان تین نسبت اور نسب کے جو شرف ہیں ان پر شریعت میں بڑا زور دیا گیا ہے، اور تینوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں۔ آج آ کر یہ بالکل جو تازہ ایک فتنے کی ہوا ہے اس میں جو دو شرف ہیں ان کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، اور ایک شرف جو ہے وہ جو اس کی شرعی حدود ہیں اس سے بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ میں فتاوی رضویہ شریف سے اس بات کو شروع کرتا ہوں۔ ویسے شرف اسلام کوئی معمولی شرف نہیں کہ جب بندہ مومن بنتا ہے تو پہلے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، بخاری شریف میں ہے کہ جو جاہلیت میں سردار تھے اسلام میں بھی سردار بن گئے اذا فقہوا، شرط یہ ہے کہ جب انہیں دین آ گیا۔ اب دین آنے سے یہ نہیں کہ ان کی ولدیت بدل گئی، ان کی ماں بدل گئی، ان کا باپ بدل گیا، پردادا بدل گیا، وہ نہیں بدلے، مگر دین اتنا زود اثر ہے کہ ان بندوں کو دین نے پھر بھی سرداری کے منصب پہ فائز کی۔ اراۃ الادب لفاضل النسب، یہ 23ویں جلد میں فتاوی رضویہ کے اندر ایک رسالہ ہے، اراۃ الادب لفاضل النسب، نسبی فضیلت والے کو ادب کی راہ دکھانا، نسبی فضیلت۔ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سارے جو نسب فضیلت والے ہیں ان کی فضیلت کو بیان کی۔ ظاہر ہے کہ اس میں پہلا نمبر تو اہل بیت اطہار علیہم رضوان اس نسب کا ہے، لیکن باقی جو ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا، اور اس پر پھر آگے ہماری فقہ کے بہت سے مسائل مرتب ہوتے ہیں۔ آج اگر اچانک آ کے ہم ایک یو ٹرن لے لیں تو چلو کوئی نہیں، وہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں تو وہی مان جاؤ، تو پھر 14 صدیوں کے پیچھے دین بدلنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں مسائل ہیں کہ جب کئی لوگ اکٹھے ہوں تو جماعت کون کرائے، وہ فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو اگر آج والا جو ایک نظام چل رہا ہے اس بنیاد پر تو ہمیں فقہ حنفی بھی، فقہ شافعی بھی، سب فقہ اسلامی بدلنے پڑے گی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ ذات کا مثال کے طور پر کمہار ہے، جس کو ہمارے عرف میں کمی کہتے ہیں، حالانکہ یہ کہنا بھی ایک غلط سوچ ہے۔ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام میں کوئی کمی نہیں اور اسلام میں کوئی کمی نہیں۔ تو بہرحال جو عام ایک ہے سسٹم زوات کا، اب وہ بندہ حافظ ہے، وہ بندہ قاری ہے، وہ بندہ عالم ہے، اور ساتھ ایک سید صاحب بھی ہیں، 9-10 بندے وقت آ گیا جماعت کرانے کا، تو سید صاحب حافظ نہیں، سید صاحب قاری نہیں، سید صاحب عالم نہیں۔ اس وقت جو تحریک عظمت آل و اصحاب چل رہی ہے ان کی پوری دعوت کا نچوڑ یہ بنتا ہے کہ پھر جماعت سید صاحب کرائیں، کیونکہ دوسرا بندہ تو مثلا کمہار ہے، لوہار ہے، کاشتکار ہے، کوئی ہے، اور یہ سید صاحب ہے۔ اگر آج اس طرف جاتے ہیں تو 14 صدیوں کا دین بدلنا پڑے گا، اور دین تو ایک صدی کا بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ پھر اس کے پیچھے حدیثیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب تم اکٹھے ہو تو تم میں فلان جو ہے وہ جماعت کرا، یعنی یقیناً فضیلت نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے شدہ ہے اور بہت بڑی ہے، لیکن وہ جو بیج بویا تھا فتنہ حویلیاں نے، اس پر جو آج کانٹے لگے ہیں، اس بنیاد پر جس کو محبت اہل بیت کہا جا رہا ہے، اور کہ ایک طرف سادات ہو گئے ہیں، دوسرے والے مدارس والے ہو گئے ہیں، اور یہ مقابلہ ہو رہا ہے، یا ایک طرف جو ہے وہ یعنی یہ حسینی ہے، دوسری طرف یزیدی ہیں، یعنی یہ اتنا بڑا گھپلہ کیا جا رہا ہے۔
مثلا یزیدیت خارجیت ہے، ناسبیت ہے، تو یہی لوگ جو ہمارے ساتھ الجھتے ہیں یزیدوں کے ساتھ بھی یہی جا کے جفیاں ڈالتے ہیں۔ مثلا مینار پاکستان پر طاہر القادری کا جلسہ ہے تو وہاں وہ سرگودے کا جھوٹا جو ہے وہ ایک وہابی کے ساتھ جو ہے وہ جفی لگا رہا ہے، بیٹھا ہے۔ اب وہابی یزیدی نہیں تو پھر اور کون یزیدی؟ اور دوسری طرف وہ ایک روافظ کا ہے جواد نقوی، اب وہ محبت اہل بیت کا پرچار کرتا ہے اور اس کے پروگرام کے اندر مطلب دیوبندی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، خارجی، جو کچھ سب بلائے ہیں۔ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا ہے کہ انہیں ہر فرقے کا جو بندہ انہیں پسند ہے، آپ نے مفادات کی وجہ سے وہ حسینی ہے اگرچہ فرقہ اس کا کوئی بھی ہے، اور جو ان کے خلاف ہے وہ یزیدی ہے اگرچہ وہ ان کے اپنے فرقے کا ہو۔ تو اب پیچھے 14 صدیوں میں تو اصول لکھے ہوئے ہیں، وہابی کون ہیں، وہابیوں کے اصول کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی غلطیاں کیا ہیں، یہ سب پیچھے لکھا ہوا ہے۔ روافظ کیا ہیں، ان کے اصول کیا ہیں، ان کے کفریات کیا ہیں، گمراہیاں کیا ہیں، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ اس سب کچھ سے ہٹ کر ایک نئی تقسیم کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی نہ پوچھے، یہ اپنی من مانی کریں کہ اگر پرانے اصول دیکھیں گے تو پھر ان پر آئے گا کہ تم کہلاتے یہ ہو کر یہ رہے ہو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس سب کو بدل دیا جائے، اپنی مرضی جو ہے جو اچھے لگے وہ سارے حسینی بنا لیے جائیں، اور مقابلے میں دوسری طرف کتنا کوئی سچائی کیوں نہ ہو ان سب کو یزیدی قرار دے دیا جائے۔ اور پھر یہ جو یعنی فقہی مسائل کے لحاظ سے اور سیادت کا ادب جو کہ غیر شرعی ادب ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے، جس کی بنیاد قریب زمانوں میں محمود حویلیاں والے نے رکھی، آج اس پر سچے سچے سید بھی جا کے اکٹھے ہو رہے ہیں، اگرچہ ان کو پتہ نہیں کہ اکٹھے ہوں گے تو آگے ان کا حشر کیا ہوگا، چونکہ اس کی فکر کے مطابق سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح اگرچہ غیر سید زمانے کا کتب ہو اور نکاح سیدہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے، اس کا ولی کر رہا ہے، تو جو لوگ اس نکاح میں شریک ہیں اس سیدہ کے والدین، رشتہ دار، پھر جس غیر سید سے ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے محمود حویلیاں کے نزدیک مرتد اور توہین رسالت کے مرتکب ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ معاذ اللہ کوئی اغوا کا کیس ہو جاتا ہے یا اس طرح کی صورتحال ہے کہ کوئی بالکل جو ہے وہ ان پڑھ غیر سید ہے اور بد کردار ہے اور اس کے ساتھ کسی سیدہ کا نکاح کر دیا گیا، اس کے تو جواز کا بھی کوئی نہیں قائل، لیکن یہ مشروط طریقے پر اگر ہو تو پھر بھی اس کے نزدیک یہ فتویٰ دینا دین کش فتویٰ ہے، ایسا کرنا یہ ارتداد ہے۔ اب جو کئی سید انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ان میں سے تو بہت سے وہ ہیں جن کی بہنیں غیر سیدوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، کتنے ہیں جن کی بیٹیوں کی ہوئی ہے۔ اب میں زیادہ تشریح کی طرف نہیں جاتا، لیکن اگر آج ان لوگوں نے برات کا اعلان نہ کیا اس فتنے سے تو غزالی زماں حضرت پیر سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز کتنی بڑی ہستی ہیں اہل سنت کی، امام اہل سنت ہیں، پھر آگے ان کے صاحبزادگان، تو غزالی زماں کی صاحبزادیوں کے لحاظ سے اگر پوچھا جائے فتویٰ اس فتنہ حویلیاں کا تو اس کے بقول وہ سب مرتدین ہیں، اور آگے حرام کاری ہے، آگے زنا ہے، اور آگے حرام کی اولاد ہے۔ تو یہ کیسے، کس بنیاد پر یہ سارے سید اکٹھے ہو سکتے ہیں اس فکر پر جو فتنہ حویلیاں کی فکر ہے؟ یہ میں نے صرف ایک نام لیا، لیکن یہ تو یعنی جب انالیسس کیا جائے تو پتہ نہیں کہاں تک ایسی صورتحال بنے گی۔ تو یہ آپس میں اس شخص کی قبر پر جا کر عرفان شاہ نے کہا کہ اللہ اس کا فیض جاری کرے، جس شخص نے یہ کہا کہ حسام الحرمین کا فتویٰ خود امام احمد رضا بریلوی پہ لگتا ہے، حسام الحرمین جو قاسم النوتوی وغیرہ کے خلاف، قادیانی کے خلاف جو فتویٰ لکھا گیا کفر کا، اس نے کہا کہ وہ فتویٰ یہ حزب الاناف والوں پہ لگتا ہے، اس وقت سید صاحب تھے، وہ فتویٰ ماہنامہ یا ہفت روزہ رضوان والوں پہ لگتا ہے، یہ رضوانی، وہ فتویٰ احمد یار نعیمی صاحب پہ لگتا ہے۔ یعنی اس شخص نے کہا کہ ان میں اور وہابیوں میں کوئی فرق ہی نہیں گستاخ ہونے میں۔ یہ مقام السنیہ کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہیں، اس نے نام لے کے فتاوی رضویہ کا، نام لے کے حسام الحرمین کا، ابھی میں وہ آخر میں پیش کروں گا۔ تو یعنی
یہ کیا پورا اہل سنت کا جو 14 صدیوں کا سرمایہ ہے، اثاثہ ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، دین ہے، وہ سب کو ایک شخص کی رائے پر، جس کی رائے رفض پر مبنی تھی، آج انہوں نے قطار بنا کر اس کی طرف اس کی اقتداء شروع کر دی ہے، جو اپنے مجدد میعاد مانتا تھا اعلی حضرت کے مقابلے میں، اور یہ سارے اعلی حضرت کے شہدائی تھے، اعلی حضرت کے خلیفوں کے بیٹے پوتے پڑ پوتے ہیں، اور آج فتنہ حویلیہ کی تقلید میں جا رہے ہیں۔ تو اراۃ الادب لفاضل النسب، اس میں پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اگر جد اعلیٰ کسی کا کاشتکار ہو یا ماہی فروش ہو، مچھلیاں بیچنے والا کوئی ہو، اس کی نسل میں یہ پیشہ معمول رہا ہو یا متروک ہو گیا ہو، تو اس صورت میں ان کی اولاد کو ماشا یا جلاحہ یا شکاری یا اطراف کہہ کر پکارنا جس سے اس کی دل شکنی ہوتی ہو، درست ہے یا نہیں؟ اور علاوہ صحابی النسل کے دوسری قوم کو شیخ کہنا روا ہے یا نہیں؟ یہ سوال تھا۔ اور اصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ مثلا بیٹا کوئی کسی لوہار کمہار کا ہے، مگر وقت کا بہت بڑا عالم بن گیا ہے، اس کو کوئی کوسنے کے لیے اس کے پچھلوں کا نام لیتا ہے کہ اے لوہار زادے، کمہار زادے، کاشتکار زادے، اس طرح کر کے۔ تو کیا دین نے یہاں بھی کوئی سزا رکھی ہے یا روکا ہے؟ یعنی جس طرح ادھر سیادت کے شرف کا تحفظ ہے، تو جب کہیں ایمان آ گیا یا علم آ گیا تو اس کی بنیاد پر بھی کوئی تحفظ ہے، یا جیسے کوئی کہتا پھرے۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو التحصیل شرح الجامع الصغیر، وہاں سے یہ حدیث ذکر کی، من دعا رجلا بغیر اسمہ، جو شخص کسی کو اس کا نام بدل کر پکارے، یعنی حدیث پیش کرنا مقصود ہے، ہم اپنے لیے کسی سے ادب کی بھیک نہیں مانگتے، لیکن آخر دین یہ بھی ہے، من دعا رجلا بغیر اسمہ، صرف مومن ہے اگرچہ عالم نہ ہو، لعنتہ الملائکہ، تو جو بگاڑ کر کسی کا نام لے اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور پھر طبرانی معجم اوسط میں سند حسن سے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یعنی وہ حدیث جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے ہے کہ جس نے انہیں اذیت دی، سرکار فرماتے اس نے مجھے اذیت دی، یقیناً وہ اذیت تو بہت بڑی اذیت ہے، اور وہ بڑا بد نصیب ہے کہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اذیت دے اور پھر وہ اذیت آگے سرکار تک پہنچے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ادھر یہ بھی فرمایا ہے کہ من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے گویا کہ اللہ کو اذیت دی، یعنی اذیت دینے کی کوشش کی۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ کے اندر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے تجھے شاخیں اور قبیلے بنایا کہ آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور ساتھ حدیث لکھی من ابتا بھی اعمالہ لم یسرے بھی نسبہ، یہ حدیث دوسرے لفظوں سے بھی ہے باب تفیل سے، من بتا بھی اعمالہ، کہ جس بندے کو اس کے عمل نے سست رفتار کر دیا اس کا نسب اسے تیز رفتار نہیں کر سکتا، یعنی عمل کی بیس پہ وہ پیچھے رہ گیا تو نسب کی بنیاد پر کہا جائے کہ چونکہ اس کا نسب فضیلت والا ہے تو اگرچہ اس نے کچھ نہیں کیا اس کو سپیڈ لگا کے آگے کر دو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یسری بہ نسبہ۔ اب اس پر آگے وضاحت ہم کریں گے، لیکن اس فتوے کے اندر جتنا اعلیٰ حضرت نے لکھا میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ جس نے شریعت کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا اس کا نسب کام نہ دے گا، اور ساتھ ہی وقول دیگر اعملی یا فاطمہ تو ولا تقولی انی بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے. ابھی یہ صرف ترجمہ میں کر رہا ہوں، خود اعلی حضرت نے بھی اس حدیث پر بڑے وضاحت سے لکھا. اس میں جو وہابیوں کا موقف ہے یہاں پر اس کو رد کیا، اور اسے صراط مستقیم کہتے ہیں کہ یہاں خوارج نواسب نے جو رستہ اپنایا ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے اعلی حضرت نے اس کا رد کیا. اور دوسری طرف جو یہ تھا کہ سید جو بھی کرتا پھر اس کو چھٹی ہے، اس کے لحاظ سے بھی یہ احادیث پیش کر کے مطلب بتایا کہ خود جو اولین سید تھے آج کے مقابلے میں جن کی نسبت کروڑ درجے پہلے کی تھی، ان کے لیے جب ہدایات تھیں تو ان کے لیے کیوں نہیں ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرا قول ہے کہ شریعت پر عمل کرو اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ نہ کہو کہ رسول اللہ کی بیٹی ہوں. اللہ کی بیٹی تو ہیں، یہ نہ کہو کہ مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ کرنا کہ عمل نہ کرو صرف اس بیس پر کہ میں سرکار کی بیٹی جو ہوں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. جو عربی لکھی اعلی حضرت نے اے علی یا فاطمہ تو ولا تقول انی بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں. بِأَعْلَى صوت ندا کند، پہلی آیت اور دونوں حدیثیں کہ جس کو اس کا عمل سست کر دے نسب تیز نہیں کرے گا. اور اے فاطمہ یہ نہ کہنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، بلکہ یہ عمل کرو. اعلی حضرت کہتے ہیں بلند آواز سے یہ حدیثیں اعلان کر رہی ہیں کہ شرافت نسب کے اکثر جاہل لوگ جہالت و حماقت اور حالات بزرگان دین اور سلف صالحین اور صحابہ کاملین اور انبیاء و مرسلین کی حالات سے ناواقفیت کی وجہ سے اس پر فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے وقت ہے، مثل ہباء منصورہ ہے. البتہ مرد کی شرافت علم سے ہوتی ہے، اور جنہیں علم دیا گیا وہ درجوں میں ہیں. اب ایک آیت انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دو حدیثیں من ابطا بعملہ لم یسرع بہ نسبہ، اور پھر آگے اعملی یا فاطمہ ولا تقولی انی بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ یہ بلند آواز سے اعلان کر رہی ہیں، یعنی یہ پیغام، یہ خلاصہ ہے ان کا کہ شرافت نسب کے اکثر جاہل لوگ، یعنی جو آج رائج ہے شرف نسب کا مطلب کہ اکثر جاہل لوگ جہالت و حماقت اور حالات بزرگان دین اور سلف صالحین اور صحابہ کاملین اور انبیاء و مرسلین کی حالات سے ناواقفیت کی وجہ سے اس پر فخر کرتے ہیں. کس پر؟ شرافت نسب پر. اکثر جاہل لوگ مذکورہ ہستیوں کے حالات سے ناواقفیت کی وجہ سے فخر کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک بے وقت ہے، یعنی وہ فخر اللہ کے نزدیک بے وقت ہے. مثل ہباء منصورہ ہے. ہباء منصورہ کہ بند کمرے میں دن کے ٹائم جو کسی چھوٹی سی کرن کہیں سے داخل ہو اور اڑتے ذرات جو اس میں نظر آتے ہیں وہ ہباء منصورہ. یعنی یہ شرف نہیں، البتہ مرد کی شرافت علم سے ہوتی ہے. اب یہاں پر ابھی یہ بیان کرنا باقی ہے، کیونکہ صرف اتنا اس طرح کا وہابی بھی بیان کرتے ہیں، اور اکثر ان کی تقریریں یہ ہوتی ہیں کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میں لا اغنی عنک، میں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ تو یہاں تک ہے، لیکن اس سے 2 صفحے بعد 205 صفحے پہ آپ فرماتے ہیں حدیث من ابطا بعملہ لم یسرع بہ نسبہ کے یہی معنی ہے. وہاں وضاحت نہیں کی اور یہاں اس کی وضاحت کرنا چاہی، اور اس سے علیحدہ مقام میں پھر وہ لا اغنی کے 5-6 جواب علیحدہ بھی دیے اس کا مطلب کیا ہے. تو یہاں پر آپ نے یہ لکھا کہ من ابطا بعملہ لم یسرع بہ نسبہ، اس نسب سے مراد کون سا نسب ہے کہ جو آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، اور پھر کس صورت میں فائدہ نہیں دے گا. تو جو پہلے بحث چلتی آ رہی تھی اس کے لحاظ سے آپ نے اس کی یہ وضاحت کی
جو سمجھنے کے لیے انہو لیس من اہلک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب اس نے ایمان قبول نہیں کیا تو کہہ دیا کہ یہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، تو لہذا من ابطا باعمالہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ عمل کی سستی سے مراد اس طرح کی صورتحال ہے جو وہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی صورتحال تھی، لہذا لم یسرع بہ نسبہ، تو پھر تو نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ نسب بھی نہ، یہ کہ فضل نسب شرن محض باطل مہجور، یہ سارا وہابیت خارجیت ناسبیت کا رد ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ نسب کی کوئی فضیلت ہی نہیں اور شرن فضیلت نسب باطل ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ نہ یہ کہ فضل نسب شرن محض باطل، یعنی فضیلت نسب کو باطل سمجھنا یہ غلط ہے، فضیلت نسب کو مہجور سمجھنا یہ غلط ہے، فضیلت نسب کو ہباء منصور سمجھنا یہ غلط ہے، یا شرافت و سیادت نہ دنیاوی احکام شرعیہ میں وجہ امتیاز، اور یہ سمجھنا کہ مثلا سادات میں اور غیر سادات میں دنیا کے احکام میں بھی کوئی فرق نہیں، آخرت میں بھی کوئی فرق نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ سادات اور غیر سادات میں کچھ احکام میں دنیا میں بھی فرق ہے اور آخرت میں بھی فرق ہے، اور اس حدیث سے من بطا باعمالہ یا من ابطا باعمالہ لم یسرع بہ نسبہ، اس سے یہ مطلب اخذ کرنا جو عرف عام میں وہابی لیتے ہیں اس کا آپ نے مکمل رد کیا اور فرما ہاشا، ایسا نہیں، کیسا کہ شرافت نسب کا آخرت میں کوئی اعتبار ہی نہیں۔ مثال کے طور پر بات ہو رہی ہے سرکار کی طرف جو نسبت ہے اولاد ہونے کی کہ کوئی سید ہے، ہاشا ایسا نہیں، بلکہ شرع مطہر نے متعدد احکام میں فرق نسب کو معتبر رکھا ہے، متعدد احکام میں نسب کا جو فرق ہے، مثلا سید کا غیر سید کا، سہلے کی اولاد کا غیر سہلے کی اولاد کا، اس کو معتبر رکھا ہے۔ اور سلسلہ طاہرہ ذریت آترہ، یہ خاص اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، سلسلہ طاہرہ ذریت آترہ میں انسلاک، یعنی ان سے منسلک ہونا کہ ایک بندہ اہل بیت سے خاندانی طور پر منسلک ہے، وہ انتصاب، کہ اس کا انتصاب اہل بیت سے ہے، ضرور آخرت میں بھی نفع دینے والا ہے، ضرور آخرت میں بھی نفع دینے والا ہے۔ تو ادھر وہ سائیڈ محفوظ کی کہ جو آج صورتحال بے لگام ہو رہی ہے، اور دوسری طرف انہی کو پیش کر کے جب سارے نسب ایک طرح کے بنائے جا رہے تھے کہ سید اور غیر سید دنیا میں بھی ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، اور آخرت میں بھی ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، تو ان کی نفی کی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دنیا میں بھی شریعت نے ان کے کچھ احکام جدا جدا رکھے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی فرمایا کہ ذریت طاہرہ، سلسلہ طاہرہ ذریت آترہ میں انسلاک و انتصاب ضرور آخرت میں بھی نفع دینے والا ہے۔ اب اس کے اندر آپ نے مزید اس چیز کو واضح کیا، سید زادی اگر کسی مغل، پٹھان یا شیخ انصاری سے بے رضائے ولی، یعنی جو سید زادی کا کہ والد صاحب ہیں یا والد صاحب فوت ہو چکے ہیں تو بھائی چچا بے رضائے ولی نکاح کرے گی، نکاح ہی نہیں ہوگا۔ سید زادی اگر کسی مغل، پٹھان یا شیخ انصاری سے بے رضائے ولی نکاح کرے گی، نکاح ہی نہیں ہوگا جب تک بسبب فضل علم دین مکافات ہو کر کفایت نہ ہو گئی ہو۔ جب تک سے ایک چیز علیحدہ بیان کی کہ سیدہ کا مغل کے ساتھ نکاح، سیدہ کا پٹھان کے ساتھ نکاح، ویسے یہ کفو نہیں آپس میں، اور کفو نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ مغل، پٹھان یا شیخ یا وہ دین کا علم اتنا رکھتا ہے تو پھر ساتھ سیدہ کی کہ ولی کی رضا بھی ہے، تو
اب یہ نکاح جائز ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مغل سید بن گیا ہے یا پٹھان سید بن گیا ہے، پٹھان پٹھان ہی رہے گا، مغل مغل ہی رہے گا، لیکن یہ علم دین کا شرف ہے کہ جس وقت یہ علم دین کا شرف جلوہ گر ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نسب کے شرف سے علم کا شرف زیادہ ہے، تو پھر وہ کمی دور ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر پہلے نکاح نہیں ہو رہا تھا، اور اگر علم کی وجہ سے وہاں پر فضیلت آئی تو پھر یہ کفو بن جائیں گے۔ اب سیدہ کے ولی کی اجازت سے وہاں پر نکاح ہو جائے گا اور کفایت ہو جائے گی۔ اب یہ ساری چیزیں دنیا میں ان کے احکام کیا جو فرق ہے وہ بیان کرنے کے لیے ہیں کہ سب سے اونچا خاندان ہے سادات کا، اور یہ جو مغل پٹھان وغیرہ کے یعنی عام خاندانوں میں انہیں اونچا سمجھا جاتا ہے، مگر پھر بھی سید خاندان کے ہم پلہ نہیں۔ ہاں اگر پلس فضل علم آئے گا، شرف علم آئے گا اور باقی شرطیں پائی جائیں گی، یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی اغوا کا کیس ہو کہ سید زادی کا نکاح خود اس کا ولی اس کی رضا سے کر رہا ہے، اور جس سے کر رہا ہے وہاں پر اگرچہ وہ کفو سید ہونے کے لحاظ سے نہیں مگر علم کا شرف وہاں پر پایا گیا ہے، اس بنیاد پر وہ نکاح ہو جائے گا۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں یوں ہی امامت صغرا کی ترتیب میں شرف نسب بھی وجہ ترجیح ہے۔ یہ جو میں نے تمہید میں شروع میں کہا کہ ہمارا کوئی ایک مسئلہ نہیں، ہزاروں مسائل ہیں، اگر آج فتنہ حویلیاں والا قول لینا ہے تو پھر سارا دین بدلنا پڑے گا۔ مثلا یہ ہدایہ ہے جو درسی کتابوں میں درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے، تو اس کی پہلی جلد میں باب الامامت ہے، باب الامامہ، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اول الناس بالامامۃ اعلمہم، کہ چند لوگ اکٹھے ہیں تو کون جماعت کرائے؟ جو ان میں سے اعلم ہے، اس میں تفضیل زیادہ علم والا، اور اس میں امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ اقرأہم، جو قاری زیادہ ہو، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرف گئے ہیں جو اقرا ہو، لیکن امام صاحب نے کہا جو اعلم ہو، اور پھر تطبیق یہ ہے کہ اس وقت یہ تھا ہی نہیں قرات کا شعبہ علیحدہ کہ کوئی ایسے بھی ہوں کہ صرف قاری ہوں اور عالم نہ ہوں، وہاں جو عالم ہوتے تھے وہ قاری بھی ہوتے تھے اور جو قاری ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے تھے۔ اس بنیاد پر پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے اعلم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا، اور پھر آگے متن میں ہے فَإِن تَسَاوَوْا فَأَقْرَأُهُمْ، اگر علم میں برابر ہیں تو پھر جو علم میں برابر ہونے کے ساتھ ساتھ قاری تو سارے ہیں لیکن جو اقرا ہے پھر وہ جماعت کرائے۔ فَإِن تَسَاوَوْا فَأَوْرَعُهُمْ، اگر علم میں بھی برابر ہیں، تقوی میں بھی برابر ہیں، علم میں قرات میں، تو پھر جو ان میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، پرہیزگار تو سارے ہیں، اور زیادہ جو پرہیزگار ہے وہ جماعت کرائے۔ فَإِن تَسَاوَوْا فَأَسَنُّهُمْ، اگر علم میں برابر ہیں، قرات میں برابر کے قاری ہیں، تقوی میں برابر ہیں، تو پھر جس کی عمر زیادہ ہے وہ جماعت کرائے۔ اب یہاں کیوں نہیں سید والی سیٹ نکالی گئی؟ اگر چند بندے ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہوتا کہ جماعت کون کرائے؟ سیدہم من کان من اہل بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خواہ ان پڑھ ہو، خواہ اقرا نہ ہو، اعلم نہ ہو، اورا نہ ہو، لیکن سید ہو۔ تو آج جو تعلیم دی جا رہی ہے سیادت کی، تعظیم کی، تو نماز کی سیٹ مصلی کی تو اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا بہت بڑا مقام ہے، تو اس عزت والی سیٹ پہ تو پھر فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی وہاں سید ہے تو سید کرائے، جبکہ یہ فقہ کی ہزاروں کتابوں میں سے ایک میں بھی نہیں کہ میرٹ یوں بنایا جائے کہ جو سید ہو وہ کرائے۔ میرٹ یہ ہے امام صاحب کے نزدیک جو اعلم ہو وہ کرائے، اگر اعلم نہیں تو اقرا کرائے، اگر عالم اقرا برابر ہیں تو اورا کرائے، زیادہ پرہیزگار، اگر اس میں برابر ہے تو اسن جو زیادہ عمر والا ہے وہ کرائے۔ تو یہ ایک تشکیل نو کی جا رہی ہے پورے دین کی، کیونکہ اگر جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے ساتھ اس کو پھر گالی بھی دینی ہے تو پھر نماز کس چیز کی پڑھنی ہے؟
اور گالی اس بات پہ دینی ہے کہ وہ بیٹا کاشتکار کا ہے، وہ بیٹا لوہار کا ہے، وہ بیٹا کمہار کا ہے، اگرچہ وقت کا عالم ہے لیکن سید نہیں ہے، اور فضیلت ساری سید ہونے سے ملتی ہے، تو پھر تو پورا دین جو ہے وہ حملے کی زد میں ہے۔ اور یہاں پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال میں یہ کہا، تنویر الابصار میں ہے، الحق بالامامت الاعلم، کہ سب سے زیادہ حقدار امامت کا اعلم ہے۔ پھر آگے جو کچھ پڑھ کے سنا اس طرح، ثم الاشرف نسبا ثم الانظف صوبا، یعنی وہ جب 5-6 چیزیں گزر گئیں، عمر میں بھی برابر ہیں، تو پھر کیا ہے، پھر جس کا نسب اشرف ہے، پھر جس کے کپڑے زیادہ ستھرے ہیں، تو یہ نسب جس کا اشرف ہے اس کو 5ویں نمبر پہ کیوں لے آئے، اسے پھر پہلے نمبر پہ رکھتے؟ تو پتہ چلا کہ شرف علم کی ہم پلہ کوئی چیز نہیں، ورنہ مصلی ہمیشہ سید کے لیے ہوتا، خواہ وہ کیسا بھی ہو۔ اسلام کی وہ عبادت جو اسلام کا ستون ہے، پورا دین جس پہ قائم ہے، تو وہاں تو امامت کے اندر ان چیزوں کو پیش نظر رکھا گیا کہ اعلم، اقرا، اورا، اسن، ثم الاشرف نسبا ثم الانظف صوبا۔ تو اس بنیاد پر آج جو تشکیل نو ہو رہی ہے عقائد کی، یہ ایسا نہیں کہ محض کوئی ایک لائن ہے چلو بدل لو، یہ پورے دین کا تبادلہ کرنا پڑے گا۔ اور 14 صدیوں میں کسی بھی کتاب کے اندر فقہ حنفی میں، یعنی جو امت کا جو جمہور ہے، تمہیں یہ نہیں ملے گا کہ جب امامت کرانے کا وقت ہو تو یہ دیکھا جائے کہ ان میں سید کون ہے، جیسا بھی ہے سید ہو۔ ہاں اگر سید بھی ہے، عالم بھی ہے، تو پھر وہ مقدم ہے کہ اس میں 2 شرف، شرف سیادت بھی ہے اور شرف علم بھی ہے۔ تو اس بنیاد پر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اصل میں یہاں پر یہ دلیل دی کہ جب سیدہ کا نکاح غیر سید سے کیا جا رہا ہے، غیر سید اگرچہ وہ عام نسلوں سے بڑی ایک ذات ہے لیکن سید کے ہم پلہ نہیں ہے، اگر وہاں علم دین آ گیا ہے صحت عقیدہ کے ساتھ، تو پھر ولی کی اجازت سے اگر نکاح ہوا تو ہو سکتا ہے، کیونکہ شرف علم چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ بار بار فقہا نے یہ لکھا، لِأَنَّ شرف العلم فوق شرف النسب، نسب کے شرف سے علم کا شرف اونچا ہے۔ تو جب علم کا شرف آ گیا تو اس کو بلندی ملے گی، اور اس پر، اس میرٹ پر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اب یہاں ہمارے حالات حاضرہ کے مسائل کے لحاظ سے یہ چیز بھی آ گئی کہ جس طرح لازم ہے کہ ہم سادات کا ادب کریں، ایسے ہی لازم ہے کہ ہم عالم کا بھی ادب کریں، اور جس طرح کے سید کا سید ہونے کے لحاظ سے کہ یہ سید ہے، اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو کفر کرتا ہے، ایسے ہی عالم کی عالم ہونے کی وجہ سے کوئی بے ادبی کرتا ہے تو کفر کرتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہمیشہ فقہا نے برابر بیان کی۔ اور فتاوی رضویہ کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 308 پر یہ ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ فرمایا الاستخفاف بالاشراف، اشراف سے مرادہ سادات، الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر، مطلب وہ ہے جو 7 شرطیں میں نے لگائیں کہ سید کی توہین بوجہ سیادت کے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کفر ہے۔ صحیح العقیدہ سید کہ جو چونکہ رفت سے تو سیادت ہی ختم ہو جاتی ہے، سید جب تک سید ہے تو الاستخفاف بالاشراف والعلماء، ایک ہے عالم کی پرسنل پرائیویٹ حیثیت، وہ کسی علاقے کا ہے، کسی برادری کا ہے، ایک ہے عالم کی آن ڈیوٹی علم کے ساتھ حیثیت کہ وہ وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو عالم دین کی بوجہ اس کے علم کے توہین کرنا یہ بھی ویسے ہی کفر ہے جیسا سید کی بوجہ سیادت توہین کرنا کفر ہے۔ ان دونوں کو 308 صفحے پر اعلیٰ حضرت نے برابر لکھا اور فرمایا وَمَنْ قَالَ لِلْعَالِمِ اوَيْلِمٌ، اوَيْلِم ایسی تصغیر کا سیگا،
جس نے عالم کو اویلم کہا، اے چھوٹی سی عالمی، اے چھوٹا جا مولوی، یہ ہے تصغیر سے. اول علوی اولوی، علوی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے. علوی کو جس نے اولیوی کہا، اولیوی تصغیر کا صیغہ ہے کہ چھوٹا جا علوی. قاصدم بھیل استخفاف، مقصد اس کا ان دونوں باتوں سے توہین ہے، یعنی عالم کی ذلت بیان کرنا، علوی کی ذلت بیان کرنا. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مجمع الانہر میں ہے کفارہ. دونوں جملوں میں، دونوں باتوں میں وہ کفر، اس نے کفر کا ارتکاب کیا. یعنی ہمارا یہ مطالبہ نہیں کہ آج ہمیں کسی سید کے ہم پلہ رکھا جائے، لیکن شریعت کا تو لحاظ رکھا جائے. یعنی سادات کا ادب جس نے کرنا ہے اس نے اپنی آخرت سنوارنی ہے، اور جس نے نہیں کرنا اس نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے. لیکن دوسری طرف ایک پورا شعبہ جو دین کا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی کہ صرف سیادت کی بنیاد پر مقابلے میں اگر امام ابو حنیفہ ہوں، مقابلے میں بڑے بڑے ائمہ اجل ہوں جو کہ سید نہیں، تو آج وہ کلچر عوام میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ ملا مولوی ہیں، ان کا کیا ہے، فلاں تو سید صاحب ہیں.